کالم مریم نواز، باہمت باپ کی باہمت بیٹی۔ 5 سال پہلے جب میاں نواز شریف کے بیٹوں نے سیاست میں دلچسپی نہ دکھائی تو ان کی باہمت بیٹی باپ کی سیاسی محنت سنبھالنے کو آگے بڑھی۔ مریم نواز نے جس طرح سیاسی سفر شروع کیا وہ ایک داستان عزم ہے، ان کی ہمت کی داد دینا پڑے گی۔ پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور خواتین کے لیے مثال بن چکی ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس مثال سے ہمت لے سکتی ہیں۔ مریم نواز نے 25 فروری 2024 کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مریم نواز کو حکمرانی کا بالکل کوئی تجربہ نہیں، وزارت اعلیٰ کی بھاری ذمہ داری کیسے پوری کر پائیں گی۔ ایک اور دلیل یہ سامنے لائی جاتی تھی کہ ان سے پہلے محسن رضا نقوی کچھ عرصہ نگران وزیر اعلیٰ رہے اور ان سے بھی پہلے شہباز شریف کئی برس وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ مذکورہ دونوں وزرائے اعلیٰ نے اپنے اپنے ادوار میں ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کرائے اور کئی نئے منصوبے شروع کیے جن سے عوام الناس کو سہولت اور آسانی میسر آئی۔ لیکن مریم نواز نے اپنے دور حکومت کے مختصر ترین عرصے میں اتنے کام کرائے ہیں کہ ان کی سپیڈ شہباز و محسن نقوی کی سپیڈ کو کھا گئی ہے۔ ان کی سپیڈ دیکھتے ہوئے میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ مریم نواز آئندہ ملک کی وزیر اعظم ہوں گی۔ آج مئی 2025 کے وسط میں ان کی حکومت قائم ہوئے 1.25 سال ہو چکا ہے اور اس مختصر عرصے میں انہوں نے ترقیاتی اور مفاد عامہ کے 80 سے زائد منصوبے شروع کیے جو عوامی بہبود اور سماجی ترقی کے اہداف پر مبنی ہیں، جیسے رمضان نگہبان پیکج۔ اس پروگرام کے تحت 2024 میں 64 لاکھ مستحق گھرانوں جبکہ 2025 میں اس سے بھی زیادہ خاندانوں کو رمضان المبارک میں مالی اور راشن کی صورت میں امداد فراہم کی گئی۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف، کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر، اپنی چھت اپنا گھر، ای بائکس، روشن گھرانہ پروگرام، ایئر ایمبولینس اور کلینک آن ویلز۔ اس کے علاوہ موبائل فیلڈ ہسپتال، طلبہ کے لیے ہونہار اسکالرشپ پروگرام، لیپ ٹاپس اسکیم، نیوٹریشن پروگرام، کسانوں کے لیے سپر سیڈز، ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام اور لائیو سٹاک کارڈ کا اجرا۔ خواتین کے لیے مفت مویشی تقسیم پروگرام، ویمن ہاسٹل، ڈے کیئر سینٹرز، ورچوئل پولیس اسٹیشن، فری وائی فائی اور پنک بٹن بھی مریم نواز کے ذہن رسا کی کاوشیں ہیں۔ سب سے نمایاں کارنامہ تجاوزات کا خاتمہ ہے۔ ان سے پہلے جب کبھی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا، ایم پی اے وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے، کارروائی ملتوی کرا دی جاتی۔ سفارشیں مریم نواز تک بھی آئیں لیکن انہوں نے کسی قبضہ مافیا کی نہ مانی۔ آج پنجاب کی سڑکیں، بازار کشادہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اقبال کی شاہین ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہی نہیں، مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں ماحول کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے 10 سالہ اسموگ پالیسی مرتب کی۔ لاہور میں پہلا اسموگ ٹاور نصب کرایا اور پنجاب میں اب حال ہی میں 600 الیکٹرک بسیں چلائی گئی ہیں۔ مریم نواز نے جاری مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کے لیے 842 ارب روپے مختص کیے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے مالی سال میں اس سے زیادہ ہوں گے۔ روشن گھرانہ پروگرام کے تحت 6 سے 12 بلین روپے کے بجٹ کے ساتھ ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے 50,000 محفوظ صارفین کو فیز 1 میں بیلٹنگ کے ذریعے سولر سسٹم دیا جائے گا، جبکہ پنجاب کے دیگر صارفین کو بتدریج گھریلو سولر سسٹم فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ مریم نواز کے دور حکومت کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ گندم سستی ہوئی اور گندم سستی ہونے کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں بھی خاصی کمی واقع ہوئی۔ جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی تو سادہ روٹی 20 روپے کی اور نان 30 روپے کا تھا۔ انہوں نے روٹی پہلے 16 روپے اور نان 25 روپے کا کر دیا۔ اب نان تو اتنے کا ہی یعنی 25 روپے کا ہے لیکن سادہ روٹی 15 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ غریب آدمی کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ غریب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ کراچی میں تاجروں نے ایک اجلاس میں مراد علی شاہ کی جگہ مریم نواز کو سندھ کی وزیر اعلیٰ ہونے کی خواہش کی تھی، جس پر بلاول بھٹو کچھ خفا بھی ہوئے، لیکن یہ مریم نواز کی خدمات اور صلاحیتوں پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ لوگوں کا ان پر اعتماد ہر روز پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے فیلڈ ہسپتال پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع کے دور دراز علاقوں میں عوام کی دہلیز پر صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے پروگرام کا بھی اعلان کر رکھا ہے، جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ کلینک آن ویلز منصوبے کے تحت درجنوں چلتے پھرتے کلینک پنجاب کے متعدد شہروں میں موجود کچی آبادیوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ دستک ایپ پروگرام کے تحت خواتین، بزرگ شہریوں، بیماروں اور اسپیشل افراد کے لیے 70 سے زیادہ عوامی و کاروباری سہولیات ان کی دہلیز پر دی جا رہی ہیں، جیسے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، FIR کی کاپی، لرنر ڈرائیونگ لائسنس اور ای اسٹیمپنگ۔ ایئر ایمبولینس ایک جدید دنیا کا منصوبہ ہے اور اس وقت صرف ترقی یافتہ ممالک
1 में एयर एम्बुलेंसेज काम कर रही हैं। लेकिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये जदीद सहूलत अपने सूबे के आवाम के लिए हासिल की है। 2 एयर एम्बुलेंसेज मुख्तस की गई हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विसेज फराहम कर रही हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत पंजाब हुकूमत कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा आसान इकसात पर दे रही है। इस प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। हिम्मत कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एक्वा श्रम फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मरियम नवाज की काविशें हैं। धीरानी प्रोग्राम के तहत 1 साल में 3000 इज्तिमाई शादियां कराने का प्रोग्राम बनाया गया है। पंजाब की सैकड़ों बेटियां अपने घरों की हो चुकी। ये मैंने मरियम नवाज हुकूमत की 1.25 साल की हुक्मरानी की महज एक झलक पेश की है। गुड गवर्नेंस और क्या होती है, यही तो है गुड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल। मरियम नवाज के रास्ते में कई मुश्किलात हैं, लेकिन लीडर हर हाल में कौम की बेहतरी के लिए पुरअज़्म रहता है। वो किसी फर्द की नाराजगी नहीं देखता, उसे जो बेहतर लगता है वो कर गुजरता है। कौम को अच्छे लीडर की जरूरत है। मरियम नवाज आगे बढ़ती चली जाएं।